بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں بیت المقدس فلسطین کا مکمل اتہاس، اور میں آج آپ کو بیت المقدس کے بارے میں مکمل تقریر سنوانے والا ہوں، مکمل اتہاس سنوانے والا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان رضا ازہری کی زبانی۔ میرے بھائیوں دیکھیے، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تمام مسلمانان عالم ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ادھر کو چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے پہلے، جب تک خانہ کعبہ کی طرف گھومنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھری کو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور تمام مسلمان ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے نبی کے کیا کیا ارشادات ہیں، کیا کیا فرامین ہیں، ہمارے نبی نے بیت المقدس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، آئیے ان باتوں کو ہم مفتی سلمان رضا ازہری کی زبانی سنتے ہیں۔ مکمل سنیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے اور بات کو سمجھیے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بیت المقدس کی شان کیا ہے۔ میرے عزیزو، بیت المقدس وہ جگہ ہے، مسجد اقصی وہ جگہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ میری عزیزو، قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ بیت المقدس ایسی مقدس جگہ ہے، ایسی پاکیزہ جگہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور وہ ایسی پاکیزہ، ایسی عزت والی، عظمت والی جگہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج پاک سے نوازا گیا تھا، ہمارے نبی کو جب معراج کرائی گئی تھی، تو ہمارے نبی مسجد اقصی سے ہی معراج کو تشریف لے گئی تھی، اور مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر آپ نے اسی مسجد میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ وہی مسجد اقصی ہے، وہی بیت المقدس ہے، وہ اور وہی بیت المقدس ہے، وہی مسجد اقصی ہے کہ جس کے اندر ہمارے نبی نے تمام رسولوں کو، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یعنی آپ نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، اس لیے آپ کو کہتے امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام ہیں آپ۔ کون؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میری عزیزو، اللہ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ تو میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اب اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، مسجد کے باہر جو مسجد کا خطہ ہے، مسجد کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے، مسجد کے باہر کی جو جگہ ہے، وہاں انبیاء اکرام کی قبریں موجود ہیں۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ میرے عزیزو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں مسجد اقصی کا ذکر فرمایا۔ کتنی مقدس یہ مسجد ہے اور کتنی مقدس یہ جگہ ہے۔ دیکھیے کتنی عظمت والی یہ جگہ ہے کہ وہاں کے بچے نبی کے نام کی خاطر، اسلام کی خاطر قربان ہو رہے ہیں۔ وہاں کی عورتوں، ایک ایک عورت کے پورے بچے شہید ہو گئے، لیکن عورت ڈگمگائی نہیں، متزلزل نہیں ہوئی، اس کو غم نہیں ہے۔ اس کو غم ہے تو ایک ہی بات کا غم ہے کہ ہم کو نبی کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں رسول کی رضا چاہیے۔ اگر ہمارے ان عورتوں کا یہی کہنا ہے اگر ہمارے بچے شہید ہو جائیں گے تو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارا شوہر شہید ہو جائے گا تو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارا بھائی اگر شہید ہو جائے گا تو ہم برداشت کر لیں گے، اگر ہمارے ماں باپ شہید ہو جائیں گے تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کا نام، نبی کے نام پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی، اگر نبی کے نام پر کسی نے زبان اٹھائی، زبان کھولی، تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو دنیا سے نست و نابود کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ دیکھ لیں بیت المقدس کا حال، فلسطین کا حال، کہ وہاں کے مسلمان خوشی خوشی اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، رسول کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ مسجد اقصی کو شہید ہونے سے بچاتے رہیں گے اور وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیزو، آج اس بیان کو مکمل بیان، اس بات کو مکمل طریقے سے ہم سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جو علم و ادب کے پیکر ہیں، جو علم و عمل کے پیکر ہیں، جو بہترین عالم دین ہیں، جید عالم ہیں، جو مناظر بھی ہیں، اور جو بہترین ملکہ رکھتے ہیں ذہانت اور فطانت کا، آج اس شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے، آپ سے روبرو کرانے جا رہا ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ مفتی سلمان رضا ازہری۔ آپ کے سامنے ابھی وہ آئیں گے اور آپ کو بہترین خطاب سنائیں گے۔ آئیے ان کی زبان سے ہم سنتے ہیں مسجد اقصی کا اتہاس، اور ان سے سنتے ہیں بیت المقدس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ آئیے مفتی صاحب کی زبان سے ہم سنتے ہیں، سن لیجیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور تھا ظاہری زندگی کا، اس وقت بیت المقدس پر عیسائیوں کا ہی قبضہ تھا۔ ہم یہ بتاتے ہیں عیسائیوں کا، لیکن عیسائیوں نے کہاں سے قبضہ کیا تھا؟ وہ تو یہودیوں سے حاصل کیا تھا، یہودیوں کو مارتے تھے۔ اتنی خطرناک جنگیں ہوتی تھیں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کہ بیت المقدس میں خون خرابہ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ جس نے پورے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس نے جتنے یہودی وہاں پر آباد تھے سب کو قتل کروا دیا تھا۔ پھر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا۔ کتنے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ آئے اور انہوں نے وہاں پر سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں کیا بیت المقدس میں۔ یہ تو ان کی تاریخ چلتی تھی عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ یہودیوں سے کئی مرتبہ بیت المقدس لے لیا گیا اور عیسائی جھنڈا وہاں لہرایا گیا۔ کئی 100 سال تک عیسائیوں نے یہودیوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا تھا کہ کوئی یہودی پھٹکنے بھی نہ پائے۔ بیت المقدس تو چھوڑیں، یروشلم میں، فلسطین میں کسی یہودی کی انٹری نہیں تھی۔ عیسائیوں کا جب غلبہ تھا تو یہ کئی زمانے تک چلتا رہا۔ اصل یہاں پر کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بیت المقدس کا مسئلہ آپ کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک سب سے بڑا ایشو کیوں ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے وہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے، چونکہ آپ کی حکومت تھی اس وقت، آپ بادشاہ تھے، آپ نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہ ہو سکا، تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی کرسی پر بھی
فائز ہوئے، اور وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امت بھی تھی آپ کی. اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے اور جنات پر بھی حکومت کرتے. تو سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا. یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا اور یہ جنات بنانا شروع کرتے ہیں. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پورا ڈیزائن دیا کہ اس طرح سے بننا ہے تو پھر جنات تعمیر کرتے رہے اور جنات اتنا خوف کھاتے تھے سلیمان علیہ السلام سے کہ وہ ایک لمحہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے غافل نہیں ہوتے یا حکم عدولی نہیں کرتے. ہوا یہ کہ کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جنات بھاگ جاتے. لیکن اللہ کی مصلحت، حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کر یوں کھڑے رہتے تھے، اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہتے تھے اور کام دیکھتے رہتے تھے. جب تک سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں تیزی سے جنات بڑے بڑے پتھر لاتے تعمیر کرتے رہتے تھے. انتقال ہوا سلیمان علیہ السلام کا اور آپ ایسے ہی کھڑے رہ گئے. آپ کے کھڑے کھڑے وفات ہوئی ہے. اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی وفات کو سالوں گزر گئے لیکن آپ وہاں سے ہٹے نہیں کیونکہ کام چل رہا تھا. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لکڑی کو دیمک کھا گئی، کتنے سال گزر گئے ہوں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے تھے. اور عام دوسرے لوگوں کی موت تو چھوڑو، نیند میں کھڑا ہو کر کے دکھائے. وہ اللہ کے نبی تھے کہ انتقال کے بعد بھی وہ کھڑے رہے. روایتوں میں کئی سالوں تک، 10 سالوں تک آپ کھڑے رہے. اور اس کے بعد دیمک کھا گئی لکڑی کو تو لکڑی ٹوٹ گئی. تب سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے. جنات اسی وقت جان گئے کہ یہ تو انتقال کر گئے ہیں. تب تک بیت المقدس کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، جنات بھاگ گئے سب. یہ تعمیر، اس کو اصل میں بیت المقدس نہیں کہا جاتا تھا اس وقت، یہ ہیکل سلیمانی. یہ یہودیوں کے عقیدے کے اعتبار سے فرسٹ ٹیمپل ہے، پہلا مندر یا پہلی مسجد جو بھی ہے مقدس تھی. یہ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنایا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی جہاں لگتی تھی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور سرکش لوگوں سے اور جادوگر لوگوں سے سب چیزیں جادو کی چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا. سب ختم کیا تھا کہ کوئی جادو ٹونا یہ سب چیزیں نہ ہوں، کیونکہ یہودی جادو کے پیچھے بہت بھاگتے تھے، صرف جادو میں ہی دن رات. آپ نے سب دفن کیا اور اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد سالوں بیتے اور اسی طرح سے رہے. لیکن پھر یہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ آیا جو عراق کا رہنے والا تھا، اس کی یہودیوں سے دشمنی تھی. اس نے ایسا حملہ کیا کہ پورے ہیکل کو توڑ ڈالا. یعنی جو جنات کا بنایا ہوا تھا اس کو مکمل طور سے مسمار کر دیا. ایک دیوار باقی رہ گئی، ایک دیوار باقی رہ گئی جہاں جا کر کے آج یہ یہودی روتے ہیں. دیوار گریا اس کو کہتے ہیں. وہ اس زمانے کی ایک باقی رہ گئی، باقی پورا ہیکل گرا دیا. زمانہ بیت گیا، یہودی اس بات پر روتے رہے کہ ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا. پھر عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا. پھر عیسائیوں سے یہودیوں نے ایک بار پھر حاصل کیا. پھر دوبارہ یہ ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے مار کر کے پورے یہودیوں کو خون خون کر دیا. اور پھر بیت المقدس کچھ نہیں تھا، ایک دیوار تھی، ایک دوسری وہاں پر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی. اس عمارت کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. سیکنڈ ٹیمپل یہ دوسرا مندر، اور اسی کو عبادت گاہ بنا کر چلتے رہے. زمانہ بیتا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا. پھر اس کے بعد 23 سال گزرے. پھر آپ کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. پھر سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا. تقریباً یہ 26-28 ہجری کی بات ہے حضرت عمر کے دور میں. پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہو رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تب صحابہ کے ایک لشکر کو حضرت عمر نے فلسطین بھی بھیجا جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. تو ان صحابہ نے اس چھوٹے سے لشکر کو لے کر فلسطین کا معرکہ ایسا سر کیا کہ یہ عیسائی
سب جان چکے تھے حالات کیا چل رہے ہیں، سیرنڈر ہو گئے اور کہا ہم جو ہے یہ بیت المقدس کی ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کے امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے، وہ آئیں ہمارے پاس۔ تو وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے خط لکھ کر بھیجا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر مدینے میں تھے، کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، بیت المقدس آ رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق مدینے سے چل پڑے، ایک غلام کے ساتھ نکلیں اور ایک سواری ہے، ایک خچر ہے، اور دونوں بھی کس انداز سے جا رہے ہیں، ایسا امیر المومنین جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لڑائی کی کسی کے اندر مجال نہیں تھی، وہ ایک خچر کے سواری پر اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں، وہ بھی غلام سے یہ طے کر رکھا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا 1 میل تو بیٹھنا، ہاں تو رسی پکڑ کے چلے گا 1 میل تک، اور اس کے بعد جب تو بیٹھے گا تو میں رسی پکڑ کے چلوں گا 1 میل تک۔ اس طرح سے تو سفر طے کیا۔ جب فلسطین پہنچ رہے تھے اور اس وقت لوگوں میں خبر تھی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو لوگ دیکھنے کے لیے شہر سے بھاگے بھاگے باہر آئے۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت خچر گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل رسی حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی۔ دوڑے ہوئے لوگ آئے جو نہیں پہچانتے تھے، عیسائیوں نے امیر المومنین کہہ کر اس غلام کا استقبال کیا کہ تشریف لائیں۔ تب جو صحابہ تھے وہاں پر انہوں نے پکار کر کہا نادانو، وہ امیر المومنین نہیں، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ پہلی مرتبہ ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو عیسائیوں نے دیکھا تھا کہ وقت کا خلیفہ کوئی گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے بھی چلتا ہے، تو بہت متاثر ہوئے، اور اس کے بعد بنا کسی جنگ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور ان عیسائیوں نے جو کچھ بھی وہاں پر کیا تھا اس کو نکالا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دینے کا حکم فرمایا، وہ ظہر کی اذان تھی، آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس میں تفصیل ہے، عیسائیوں کو اسی طرح ہم بھی بھگاتے، مسلمان بھی بھگاتے، جیسے یہ یہودیوں کو بھگاتے تھے، تو انہیں آج بولنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کیا۔ حضرت عمر فاروق کا عام اعلان تھا کہ جو یہاں پر رہنا چاہے اس کے لیے کھلی آزادی ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کا چرچ بھی تھا پرانا، حضرت عمر نے کہا اس کو توڑا نہ جائے، اس میں عبادت جو ہوتی ہے ان کو اپنی عبادت کرنے دیا جائے۔ حضرت عمر چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، نکال کر صاف کر دیتے، لیکن آپ نے کھلی اجازت دی، اور عیسائی ویسے ہی باقی رہے۔ 400 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر فاطمی دور آیا، یعنی بنو عباس کا کی خلافت ختم ہوئی، فاطمیوں کا غلغلہ تھا، انہوں نے خلافت سنبھالی، لیکن وہ مضبوط نہیں تھے، کمزور خلیفہ آئے، جس کی وجہ سے صلیبی طاقتیں جتنی بھی تھیں سب آ کر کے اس خلیفہ پر قبضہ جما لیا، اور بیت المقدس میں اجازت پہلے مانگ لی کہ ہمیں آنے جانے کی اجازت دی جائے۔ جب آنے جانے کی اجازت مل گئی تو پورے علاقے پر زبردستی غاصب قبضہ کر کے وہاں سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا، بہت مسلمانوں کا قتل کیا۔ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے قتل سے بھی بھری ہے، مسلمانوں کے قتل سے بھی بھری ہے، اور یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی قتل کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ زبردستی فائز ہوئے ہیں کس پہ؟ بیت المقدس پر۔ یہ قبضہ جو ہے 87 ایئرز تک چلتا رہا، 87 سال تک۔ یہ اس وقت کا المیہ تھا کہ مسلمان خلیفے تھے، گورنر تھے، بہت سارے حکمران تھے، رونا روتے تھے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ کردستان کا ایک شہزادہ صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے شاگرد تھے اور ان کی فوج کے سپاہی تھے، ان کو یہ روزانہ خبریں تھی کہ بیت المقدس میں سب کچھ اجاڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کی اذان بند ہے، وہاں نہ جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے، نہ ہی عبادت کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک دن گزر رہے تھے، انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بنوایا اور پھر عزم کر لیا کہ یہ ممبر میں بیت المقدس میں رکھ کر کے رہوں گا اور اس سے خطبہ دیا جائے گا۔ وہ ان کا عزم تھا اور اس پر لے کر کے چلتے رہے۔ تقریباً آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں
मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आपने सुन लिया। अब जो रह गया है वो इंशाअल्लाह ताला कल सुनाऊंगा, और मुफ्ती साहब की ज़बानी ही सुनाऊंगा। यहाँ तक आपने सुन लिया और यहाँ से आगे कल सुनना। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आपके सामने मुफ्ती साहब को पेश करूंगा कल, वो यहाँ के आगे आपको कल सुनाएंगे। तो देखिए कितने दमदार हैं वो लोग, और कितने पाकीज़ा हैं वो लोग, और कितनी अजमत वाले, इज्जत वाले हैं वो लोग कि जिनको अल्लाह ने ये हौसला और ये हिम्मत और ये इज्जत और ये मर्तबा अता फरमाया कि फ़लस्तीन के यानी मस्जिद फ़लस्तीन वाले मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, और जान दे भी चुके हैं बहुत सारे, लेकिन उन्हें कोई अपनी जान की परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो मस्जिद की परवाह है, अल्लाह के घर की परवाह है, अल्लाह की रजा की परवाह है, रसूल की रजा की परवाह है। तो यहां से हमको ये सबक मिलता है कि दौर कोई सा भी हो, हालात कैसी भी हो, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमें दी हैं उनको खाकर अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी बारगाह में नमाजें पढ़कर, उसकी बारगाह में सज्जे करके। और मेरे अजीजों, अगर हमको अल्लाह ने माली के निसाब बनाया है तो उसकी ज़कात अदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उम्मीद करता हूं भाइयों ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही काफी है, कल के लिए तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।